سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان ہر روز کی طرح سحر کی خوبصورت نشریات اس وقت آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت ماہ مبارک جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ، عشرہ رحمت جو ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور عشرہ مغفرت میں جو اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اس میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں اور اپنے جانب سے یقیناً ہر بندے نے اپنے رب کو منانے کی یہ کوشش کی ہے، اور ابھی یہ کوششیں جاری و ساری ہیں۔ اس ماہ مبارک کی آخری رات تک رحمتوں کا جو نزول ہے چھما چھم بندہ مومن پر برستا ہوا ہر سمت جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ہم بھی آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں سحر کی ٹرانسمیشن میں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علماء سے کچھ جاننے کی کوشش کی جائے، آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ آقا کریم کا ذکر ہوتا ہے، اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ان محبت بھرے لمحات میں اللہ رب العزت کی پاک عظیم اور بلند بارگاہ میں، بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہر روز کی طرح آج بھی ماشاءاللہ عرض وطن پاکستان کے انتہائی محبت کرنے والے، پیار کرنے والے اور ممتاز و محترم شخصیت بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ قاری محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ قاری صاحب، بہت شکریہ ہمارے آج کے ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے، اور خوبصورت انداز ماشاءاللہ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو یہ لحن داؤدی کی برکتوں سے نواز رکھا ہے، مالک کائنات آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی حافظ صاحب۔ آمین۔ جیسا کہ ابوبکر صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز سے آپ کو جو سحری کا ہمارا شیڈیول ہے وہ بتایا ہے، اور آج جس پہ ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ وہ مغفرت پہ ہم بات کریں گے کہ ہم اللہ کے سے مغفرت کیسے مانگ سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو ہم سمجھانے کی، اور جس کو طلب ہے اس کو اس تک یہ میسیج پہنچانے کی ہم کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور یہ میسیج آپ تک پہنچائیں گے۔ بڑا ہی ہنستا مسکراتا چہرہ، اور جیسے جیسے روزے گزرتے جا رہے ہیں ابوبکر، ان کے چہرے پہ اور جو ہے وہ نور آتا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ بالکل سمجھ چکے ہیں میری مراد قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ یہ اللہ مجھے برکت علامہ صاحب بات بتائیں کہ یہ روزوں کا نور ہے کہ جو آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، یہ اس کا نور ہے، یہ کم کھانے کی وجہ ہے، یا اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی وجہ ہے؟ اس پہ تھوڑی سی ذرا آج روشنی ڈالنا، پھر باقی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، جو نور ہے اس کا تعلق تو تمہارے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ جتنا دل پاکیزہ ہوتا جائے گا چہرے پہ نور آتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اس مقدس مہینے کا ہے، اور اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمتوں کی جو برسات ہو رہی ہے، اور جو ہم شب و روز
اس کی یاد میں گزارتے ہیں، ساری رات اس کا اور اس کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، صبح ہم روزے سے رہتے ہیں، رات کو ہم اللہ کا اور اس کے پیاروں کے ذکر میں رہتے ہیں. یہ حسن وہی ہے. سبحان اللہ. ناظرین، میں نے یہ اسی لیے سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا راز ہے، تو یہ راز جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے. کھانے پینے میں حسن نہیں ہوتا، حسن تو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ ہم جو اہتمام سحری اور افطاری کا کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے، لیکن جو صحیح خالص اہتمام ہے ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے، جس سے ہمیں اصل حقیقی حسن اور روحانیت جو ملنی ہے ہمیں، وہ علامہ صاحب نے بتایا ہے. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ سب تک بھی یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے. اگلے مہمان جی ہاں، ان کا تعارف کروائیں گے. ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور افطار میں غالباً 1-2 مرتبہ ہمارے مہمان بنے ہیں، ٹرانسمیشن کا حصہ ہوئے ہیں، لیکن سحر میں آج پہلی مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے. بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. پروفیسر حسن بیگ صاحب پروگرام کا حصہ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور کچھ پتہ چلا ہے کہ بہت سفر کیا آپ، چونکہ پہلے آپ لاہور تھے غالباً، تو جی اسلام آباد سے. اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور آج کے موضوع کے حوالے سے حافظ صاحب نے بتایا، چونکہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہے، تو کل ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم آج انشاءاللہ توبہ کا جو تصور ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، مغفرت کا جو سوال ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں کس انداز میں کرنا ہے، انشاءاللہ اپنے علماء سے ہماری گفتگو رہے گی. حافظ صاحب نے سہروردی صاحب سے محبت بھرے کچھ سوالات کیے، اس کے جوابات بھی آپ تک پہنچے، لیکن قبلہ سہروردی صاحب یقیناً بہت محبت کرنے والی شخصیت ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف سیٹ پہ ایسے جملے ہوتے ہیں، ہم ملاقات بھی کریں، سحر کا وقفہ ہوتا ہے، سحر کے کھانے کی جو ٹیبل آپ یقین کریں ناظرین، کی ہماری ملاقات میری ان کی ملاقات رمضان کے رمضان ہوتی ہے. اللہ، اور یہ اچھی بات نہیں ہے ویسے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ یہ خالص جو ہے محبت علامہ صاحب کے ساتھ، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان سے پورا سال ہماری ملاقات رہی ہے. واہ، یہ یعنی کہ خالصتاً جو ہے وہ سرکار دو عالم وسلم کے ذکر کی نسبت سے ہماری یہ نسبت ہے، ذکر سے ہی یہ نسبت ہے، تو اس وجہ سے یہ خالص ہے بالکل. تو ہماری کوئی بالکل ایسا نہیں لگتا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ نسبتیں خالص ہوتی ہیں ناظرین، جب بھی ملے محبتیں ایسی لگتی ہیں جیسے. ویسے میرا ایک اپنا خیال ہے، اور یہ سب کا ہی ہوگا، جی، کہ جو تعلق اور محبت جو ہے وہ بغض و عناد سے مبرہ ہو، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اللہ، سبحان اللہ. اور اسی کو تھوڑا سا ریلیٹڈ نہ کر لیں اپنے موضوع کے ساتھ، کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ختم ہوگی وہاں پہ مغفرت مانگنا بھی آسان ہو جائے گی. واہ، بسم اللہ. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کر دیں. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. بہت شکریہ آپ کے خوبصورت حسن انداز میں اور انداز حسن میں جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے. اللہ آپ کو اور اس میں عزت دے اور مہربانی فرمائے. شکریہ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ عزت اس کو ملتی ہے جو دوسروں کو عزت دیتا ہے. خالق کائنات نے پورا قرآن اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت اور پورا قرآن، کہیں ایسا نہیں ہے کہ مغفرت انسان طلب کرے اور اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے. اللہ. توبہ انسان کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہ فرمائے. انسان گناہوں سے بھرا ہے. اللہ. دیکھیں کچھ چیزیں ہماری وراثت میں بھی آئیں، اور جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اما حوا علیہ السلام کو خالق کائنات نے فرمایا اہبطوا قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ وہ شجر ممنوعہ کی وجہ سے جب آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا گیا تو پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف جو کیا ہے وہ اسی استغفار اور توبہ کی وجہ سے ہے. انبیاء کرام کی پوری جماعت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے استغفار نہ کیا ہو، ٹھیک، یا توبہ نہ کی ہو. 300 سال تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ 300 سال تک اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، استغفار کرتے رہے، توبہ مانگتے رہے. آخر وہ خالق ہے، جتنا مقام ہوگا، جتنی عظمت ہوگی، جتنا اعلیٰ رتبہ ہوگا،
امتحان اور آزمائش بھی اس کے مطابق ہو گئی۔ ایک گناہ گار آدمی ہے، وہ 2 جا کے آنسو بہاتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایک سمجھتا ہے، جانتا ہے، ہر چیز اس کے نالج میں ہے، اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پھر اس کو ڈیل کرتا ہے، لیکن اس کا دروازہ بند نہیں ہے کہ جیسے قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ بندہ جب اپنی برائیوں پر یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، میں اسے معاف کرتا ہوں، اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یعنی وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں، میں تمہاری توبہ بھی قبول کرتا ہوں، میں تمہیں سخت عذاب بھی دیتا ہوں، میں تمہارے اوپر انعام و اکرام بھی عطا کرتا ہوں، اللہ کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ معاف بھی کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی صفت جو ہے وہ تواب ہے، اور سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا وہی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں انسان ایک شروع میں ایک بات ہوگی بغض و عناد کی۔ انسان میں اکثر اپنے جب دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو بعض دفعہ سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں، اور دوست احباب جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر تبصرے کرتے ہیں، ہر ایک کی فیس ریڈنگ بھی کرتے ہیں، تبصرے بھی کرتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوست احباب سے کہ اندر بغض و عناد ہو تو چہرے پہ نور نہیں ہوتا، صحیح۔ اور جس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اس کے اندر بغض و عناد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایسی فعل ہیں، ایسی برائیاں ہیں کہ یہ تمہارے نور کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ نور کوئی کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ ایک تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رنگ دیا ہے، وہ سیاہ ہے، وہ گندمی ہے، وہ سفید ہے، وہ جو بھی ہے۔ ایک بیسیکلی دیکھو نا، قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے، جو انسان کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، کثرت سے قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے بھی اس کے چہرے پہ نور جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کثرت سے قرآن پڑھنے والا شخص جو ہے اسے دعا مانگنے کی حاجت نہیں رہتی، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ کیا بات۔ اس لیے استغفار کرنا، اللہ کے حضور میں توبہ کرنا، یہ مسلمان کا بینگ دا مسلم، یہ اس کا بھی خاصہ ہے، یہ انسان کا بھی خاصہ ہے۔ جہاں انسان کے ورثے میں جو ہے یہ برائیاں آ گئیں، انسان جو ہے، اب دیکھیں نا ایک روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ شیطان کہتا ہے کہ اے مالک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، یہ شیطان کا چیلنج ہے، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ شیطان نے جب اللہ نے شیطان کو مردود کو نکالا تو شیطان نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ خالق نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، سب کو نہیں کر سکتا، جو میرے خاص مخلص ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے مالک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، قیامت تک کرتا رہوں گا۔ اب خالق آگے سے جواب سنیں کہ رب فرماتا ہے شیطان تو قیامت تک میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا، میں قیامت تک بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اب دیکھیں معاف کرنے والا طاقتور ہے یا گمراہ کرنے والا طاقتور ہے؟ کیونکہ وہ تو صرف گناہ کی طرف مائل کر سکتا ہے، مائل کر سکتا ہے، گناہوں کی طرف راغب کر سکتا ہے، ہم گناہ کر سکتے ہیں بالکل، اور لیکن معاف کرنے والا تو یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، وہ معافی کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بندے کو توبۃ نصوحہ کی طرف جانا چاہیے، یعنی سچی توبہ کرنی چاہیے، لیکن بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ پھر توبہ کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ پھر کچھ آفٹر آل انسان ہے، بشر ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ پھر توبہ کرتا ہے، ایون کہ وہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کرتا رہتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ ایک شخص جس نے اتنے گناہ کیے تھے کہ توبہ کرتا، گناہ کرتا، توبہ کرتا، خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اب اسے کہہ دو اگر اب تو نے گناہ کیا نا تو میں نے تیری توبہ قبول نہیں کرنی،
موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا اور بلا کے کہا بھی اللہ کا پیغام ہے، اب تو نے گناہ کیا تو تیری جو ہے نا وہ توبہ قبول کوئی نہیں ہونی۔ صاف ظاہر ہے وہ انسان تھا، کچھ دن تو وہ بیچارہ رکا، ڈر گیا، خوف زدہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد اب وہ کر لیا، اب وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جا کے گڑ گڑا کے توبہ کی، اور اسے ندا آئی کہ تیری توبہ تو میں نے منع کیا تھا۔ اب جب یہ آواز آئی تو اس نے کہا مالک مجھے صرف اتنا بتا دے، کیا تو توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے؟ اگر تو نے بھی مجھے مایوس کیا تو میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ میرے پاس تیرے سوا کوئی اور دروازہ ہی نہیں ہے۔ میں گناہ کرتا ہوں تو میں اس لیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والا یہ سمجھے کہ وہ مالک توبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ ذہن میں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے انسان کہہ دے اچھا معاف کر دے گا، ایک انسان کا پختہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ اس کے اندر طاقت ہے معاف کرنے والے، وہ معاف کر سکتا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ مولا تو معاف کرنے والا ہے، میرا تو ایمان ہے، تیرے اندر طاقت ہے، اب میں کس کے دروازے پہ جاؤں؟ ابھی یہ خیال ہی کیا تھا تو مالک نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بلکہ یہاں تک کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو مالک فرماتا ہے کہ تو نے توبہ کی ہے، میں نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں اور میں نے تیرے گناہ سارے نیکیوں میں بھی بدل دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف بندے کو اتنا بھروسہ ہو کہ وہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ میرا رب ہے، وہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہ سارے حاکموں کے اوپر حاکم ہے۔ بے شک عقیدہ انسان کا پختہ ہو، پھر جب وہ مانگے جیسے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت گفتگو کا آغاز علامہ صاحب نے کیا ہے، کیا بات، اور ہم مزید انشاءاللہ اور بھی علامہ صاحب سے محبت بھری باتیں جو ہیں وہ سنیں گے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے خوبصورت نوجوان ثنا خان، بہت کم عرصے میں آپ نے بڑا نام پیدا کیا نعت خوانی کے حوالے سے۔ بھائی تصدق رسول صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، خیر سے ہیں۔ کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں، تو بسم اللہ۔ اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا موضوع چونکہ مغفرت کا ہے، وہ ایک حمد پنجابی کی جو آپ وہ جو پچھلے سال رمضان سلطان میں آپ نے وہیں سے اگر آغاز ہو جائے تو بسم اللہ۔ بسم اللہ، کیا کہنے، بہت خوب جی، ماشاءاللہ، خوبصورت تصدق رسول صاحب، خوبصورت انداز بھی ماشاءاللہ، اور حضرت حاجی محمد حنیف نازی صاحب کا بہت عمدہ اور بہت نفیس شاعری کے اعتبار سے حاجی محمد حنیف نازی صاحب کا ایک نام، کیا کھلی ہوئی پنجابی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ مطلب الفاظ جو عام روٹین میں زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں اور وہی جب لبوں پر آتے ہیں ذکر پاک کے حوالے سے، اور وہ بارگاہ یقیناً ایسی ہے کہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ جملے انسان کے لبوں سے ایسے نکلنے چاہیے اور کچھ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس انداز پر پروردگار آپ کو جو ہے وہ اپنی کرم نوازی آپ پر فرما دے۔ ماشاءاللہ۔ مجھے نا ایک میسج یاد آ گیا انہی باتوں سے، ایک دوست ہے تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ 13 سے 14 منٹ کا وائس میسج انہوں نے کیا مجھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے مجھے بتایا، اور میں وہ جیسے جیسے ناظرین وہ میسج سنتا گیا علامہ صاحب، میرے نا یہ سمجھ لیں کہ میں بس وہ جیسے یہ رونگٹے نہیں ہوتے بندے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی کچھ ایسی ہو جاتی کہ اتنے اس کے اندر ایسے الفاظ تھے، میرا سونے ربا، میرے پیارے ربا، میں تیرے اگے میں تیرے کو میں کتنے جاواں، اور اس طرح کر کے پنجابی میں بڑے وہاں پہ انہوں نے نا الفاظ بولے ہوئے تھے، اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ رب کی بارگاہ میں یقیناً، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گا، تو ہی ہے مجھے بخشنے والا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات سنایا کرتے ہیں، بتاتے ہوتے تھے ہمیں کہ ایک دفعہ میں جب عمرے پہ گیا تو وہاں پہ ایک بندہ وہ دھوتی پہن کے کھڑا، ساتھ اس نے وہ کرتا پہنا ہوا پوسکی کا، اور اوپر وہ صافہ اس نے باندھا ہوا، تو بالکل پینڈو سا آدمی تھا، تو تھا پیار والا، تو وہ جناب کھڑا، تو والد صاحب کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہی خانہ کعبہ شریف کے بالکل پاس ہی کھڑا تھا، تو وہ جناب اب دعا کیسے مانگ رہا ہے، وہ کالے چولے والے ربا، اللہ، اب اس کا یہ انداز کہ وہ کالے چولے والے ربا، ساڑھے کوئی پینڈ کوئی قتل کر کے بھی آ جائے،
ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਗੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਛੋੜਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ دہلیز سے اللہ تو معاف کر چھوڑنا، ناراض ہو گیا میں، تو معاف کر چھوڑ. اللہ اکبر اللہ تو یہ اس طرح کی محبت والی باتیں یہ بس محبت والوں کے لیے ہے. تو اس طرح کے بھی بڑے انداز ہیں، اپنے اپنے انداز ہے. اس کو پتہ نہیں کون سا انداز پسند آ رہا ہے. ایسے ہی وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. جی ابو بکر، بس ایک بہانہ ہے جی جو مالک نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، اور حافظ صاحب سے سکروردی صاحب سے بس باتیں ہوتے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ مانگے اسی سے انداز جو بھی ہو ہاں بالکل معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، در وہی ہو، انداز بندہ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے پیش کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بس ایک جو مالک نے ہمیں عطا کیا ماہ مبارک بھی سال کے بعد، اور پتہ نہیں آئندہ سال ہم ہوں یا نہ ہوں. بالکل. اور بہت سے ایسے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں. باتیں کرتے کرتے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 10 دن جو ہے وہ گزر گئے ہیں. یہ آپ مت سوچیں کہ اسی رمضان شی تو بعد پھر وہ ہی ہو جانا ہے تو کیا کریں گے. اللہ اتنی آپ کی وہ اس بارگاہ میں توبہ آپ کی اتنی محبت بڑی قبول ہو جائے، پسند آ جائے کہ آپ کو طاقت ہی نہ ملے گناہ کرنے کی. الہی آمین. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو اتنا وہ سیو کر دے، آپ کی توبہ اتنی قبول ہو جائے. تو یہ کوشش لازمی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یار ہوں رمضان شریف ہے کہتے بس یہ چیز بس تھوڑا بہت پھر آپ پھر اگے چوک جا کے مل جانا ہے. تو یہ نہیں، یہ نہیں سوچنا ہے. توبہ پکی کریں. جیسے میں کرتا ہوں، میں اپنی اب میں کیا بتاؤں کہ میں پھر کہتے ہیں ابو بکر صاحب مجھے کہتے ہیں آپ تو بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو چینل پہ بیٹھ کے نہیں کرتے ہیں، اسکرین آف سکرین کرتے ہیں. لیکن یہ محبت والی باتیں ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہو جانی چاہیے کبھی کبھار. تو باقی اللہ بکر پھر آپ کہیں گے بہت زیادہ باتیں. نہیں نہیں بالکل بہتر ہے. ظاہر ہے کچھ باتیں شیئر ہوتی ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں، حسن بیگ صاحب کی طرف، اور ہم چاہیں گے گفتگو کا آغاز ہو. کچھ چیزیں ابھی بالکل مختصر انداز میں سکروردی صاحب نے پیش کی ہیں، آپ بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وہ کلام ایسا پڑھا گیا ہے کہ ایسی کیفیت آ رہی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ توجہ اللہ ہو جائے، خاموشی ہو جائے، ایک کنیکٹیوٹی جو ہے دل کی اور مال اللہ توجہ کی جو ہے وہ قائم ہو جائے. اللہ وہ میاں صاحب کا شعر مبارک یاد آ رہا ہے کہ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے. تو بس استغفار یہی ہے نا کہ فضل کریں تھے میرے جائے بخشن چاہوں میرے جے بخشن. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو توبہ استغفار یہ جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی ایک کنیکٹیوٹی کا نام ہے جو بندے اور رب کا ہے. ٹھیک. آج کا جو کروڑوں اربہ دنیا بس رہی ہے اس پروفتن دور میں ایک ایسا میٹیریلسٹک دور پایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روحانیت، دین اس کی طرف سے دور ہو چکے ہیں. چاہے وہ دین اسلام ہو، چاہے وہ کمپیریٹیو آف ریلیجن ہو. جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، تورات کو دیکھتے ہیں، یعنی 10 کمانڈمنٹس جو تورات کی ہیں، ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک واضح جو ہے سوزین نومروس جو ہے ایک بڑا اسکالر ہے، تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ واٹ از فورگیونیس، سورو، ریڈیشن، یہ توبہ، استغفار، یہ کیا چیز ہے جو بائبل ڈسکرائب بیان کر رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ فورگیونیس جو ہے نا از اے گفٹ آف گاڈ، گیو اٹ ٹو یور سیلف. اچھا، کہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اتنا کھلا کر دو، اتنی وسعت کر دو کہ صرف تمہارے لیے، تمہارے دل میں اگلے کے لیے بھلائی ہی پائی جائے. اللہ. تو جب بندے کے دل میں، جس طرح علامہ صاحب نے شروع میں فرمایا کہ بغض و عناد ہوگا تو اس قدم کی طرف نہیں بڑھے گا. پھر ایک اور چیز ہے کہ استغفار اور توبہ یہ اس کے دو مختلف معنی ہیں، ان کے دو مختلف جہت ہیں. استغفار جو ہے یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جو بندے کو انرول کرتا ہے کہ میں کینڈیڈیٹ ہو گیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر اللہ. اب جو نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ توبہ کا آ جاتا ہے کہ اب جو ہے میں اللہ کے ساتھ اس کی لسٹ میں انرولڈ ہو گیا ہوں، تو اب میں اپنی توجہ اللہ کی طرف کر دوں اور اللہ کے حضور اپنے سابقہ گناہوں کی ہر اس معاملے کی جو ہے توبہ کروں، نابت کروں، اجابت کروں، میں معافی مانگوں، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی. پھر اس کے دل میں بھی یہ الکا ڈالا جاتا ہے جب اس کا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے حقوق العباد میں فلاں فلاں جگہ پہ یہ تلافی کی تھی، اب میں اس کی طرف بھی رجوع کروں. یعنی اللہ سے تعلق جو جوڑنا ہے
وہ در حقیقت اس دنیا کے ساتھ ایک مضبوط تعلقات کو نہ صرف استوار کرتا ہے بلکہ ایک ہیلدی معاشرے کو ڈیولپ کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے 70 مرتبہ جو آپ نے استغفار فرمائی ہے، اسی چیز کا فلسفہ ہے۔ نبی تو معصوم ہے، اس کو تو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، تو محدثین لکھتے ہیں اس بات کو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے اوپر جو انوار و تجلیات، وہ شیونات جو پڑتے تھے، اس کا غبار جو پڑ جاتا تھا، پھر آپ بوجھ محسوس کرتے تھے، یعنی کہ آپ کی اپ گریڈنگ ہو رہی ہوتی تھی، پھر آپ وہ استغفار کرتے تھے تو آپ کو اور مزید مقام جو ہے نصیب ہوتا تھا، یہ ملتا تھا۔ تو یہ امت کو تلقین کی جا رہی تھی۔ آپ سورہ نوح کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جو ہے تنگ دستی ہے، بارش کا نہ برسنا ہے، اولاد کا نہ ہونا ہے، جو قوم نوح عذاب کرتی رہی، تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام جو اولو العزم نبی ہیں، انہوں نے اپنی جو مخلوق تھی، اپنی جو امت تھی، ان کی توجہ اللہ کرائی کہ استغفار کرو، توبہ کرو۔ اب اس میں بھی مزید 3 چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو توبہ، یہ بھی 3 قسموں میں ڈیوائڈ ہے، محدثین فقہاء نے، مشائخ نے اس کو بکثرت لکھا ہے۔ ایک عوام کی توبہ ہے، صحیح، ایک خاص کی توبہ ہے، ایک اخص الخاص کی توبہ ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ ایک لیکن اس کے 3 ڈفرنٹ قسم کے پیرامیٹرز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جتنے سامی دین ہیں، سامی مذاہب ہیں، تقابل ادیان ہے، یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے توبہ۔ تو جیسے قرآن مجید تمام سابقہ ادیان کا جو ہے پیش قیمت کو بتا رہا ہے، تو جتنے بھی سامی مذاہب ہیں اس کے اندر اس کا واضح حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ کا تعلق اللہ سے دور ہو جائے، آپ کے دلوں میں عداوت، سخت بغض پکڑی جائے، اور آپ علماء، مشائخ، انبیاء کی صحبت سے دور ہو جائیں، تو اللہ کا قرب پانے کے لیے استغفار کریں، توبہ کریں۔ اب یہ جو آپ نے یہاں بتایا ہے عام کی اور خاص کی اور خاص الخاص، جی جی، یہ تھوڑا سا مجھے عوام ناظرین جی عوام کی تو دیکھیں نا، عوام کی تو ایک کے ساتھ جی عوام کی تو توبہ ایک یہ ہے نا کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک بندہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑا پریشان ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ استغفار کیا کرو کثرت سے۔ ایک بندہ جی میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور میں کثرت سے استغفار کیا کروں، اور میں جو ہے بارش نہیں برستی اور میں استغفار کیا کروں۔ تو ایک روایت میں حضرت معاویہ سے ہے کہ انہوں نے استغفار کیا، اور ایک حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے سبھی کو ایک ہی جواب کیوں دیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے استدلال حضرت نوح علیہ السلام کے قول سے لیا ہے کہ جب سورہ نوح میں آیت مبارکہ 10، 11، 12 جو نازل ہوئی ہیں، اللہ پاک نے واضح حکم دیا ہے کہ توبہ اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب تم اللہ کی طرف توبہ کرو گے تو اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا۔ یہ تو ہوئی عام کی توبہ۔ اخصل جو خاص لوگ ہیں ان کی توبہ، ان کی توبہ کیا ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا، گناہ کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی جو ہیں، شیخ الصوفیہ ہیں، طائفہ ہیں صوفیہ کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اے سالک، تیرا قلب اس جہت پر، اس مقام پر فائز المرام ہونا چاہیے کہ تو گناہ کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ گناہ کا خیال بھی دل میں لانا گناہ ہے۔ اب دیکھیں ان کی مقام مشاہدہ میں کھڑی ہے۔ حضرت جو اخص الخواص لوگ ہیں ان کی توبہ یہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد پڑھایا ہو، سنیا سخن گل کہیں آنکھاں اسا چیت مولا ول لایا ہو۔ ان کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف غالب ہے، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف، ان کا خیال معاملات کسی طرح بھی گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں، اللہ پاک محفوظ کرتا ہے، اللہ پاک محفوظ، اس لیے صحابہ کرام، اولیاء کرام محفوظ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، فعال کرتے ہیں۔ کیوں فعال کرتے ہیں؟ کہ اللہ پاک ان کے قلب کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اب مشائخ نے استدلال کیا ہے حضرت ابراہیم بن ادم سے، انہوں نے بلخ کی عمارت چھوڑ دی، چلے گئے۔ کئی عرصے بعد ان کے دل میں آیا کہ میں حج کے لیے جاؤں۔ جب حج کے لیے وہ روانہ ہوئے، حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، تو دیکھا کیا کہ ان کا فرزند ہے جن کی ان کی 25 سال بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب شفقت پدری جو ہوتی ہے اس نے جوش مارا کہ یار میرا بیٹا ہے، میں ملاقات کروں۔ تو جیسے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو ایک دم ان کے دل میں آیا کہ میں نے تو توجہ اللہ کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے سفر اختیار کیا تھا، یہ غیر کی محبت کیسے آ گئی؟ اچھا، ماسوا اللہ کی محبت کیسے میرے دل میں آ گئی؟ تو جیسے انہوں نے کہا تو ایک دم بیٹا جو ہے نا وہیں گر کر مر گیا۔ لوگوں نے کیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ایک دم آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں جو تیرا غیر اللہ کی محبت جاگی تھی، میرے دل میں غیر اللہ کی محبت جاگی تھی، تو جیسے ہی میں نے تو ہاتھ سے آواز آئی کہ بنسا تو ہمارا ہے اور تیری سوچ غیر کی طرف جاتی ہے،
تو فرمایا یا اللہ تو اس پہ میں تیرے سے ندامت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یا مجھے موت دے دے یا میرا بیٹا مجھ سے جدا کر دے۔ اللہ تو وہ جو دعا تھی بیٹے کے حق میں ہوگی، بیٹا وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اللہ نہیں، غیر اللہ کی جو محبت ہے اس کا خیال بھی دل میں نہ خیال بھی آ جانا، یہ غسل خواص کی توبہ ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ ہر بندے کو یہ راہ نجات کا ذریعہ ہے۔ بالکل، مطلب بزرگان دین کے ہاں آپ کے پروگرام استخارہ کرتے رہتے ہیں، اس میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، آج میں اسی پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں، جی کہتے ہیں جی ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوتی، تنگ دستی ہے، تو مشائخ نے لکھا ہے کہ آپ کثرت سے 700 سے زائد مرتبہ جو ہے نا استغفار کریں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک جو ہے آپ کے معاملات بہتر کر دے گا۔ یعنی کہ یہ نہ صرف آپ نے تو گفتگو میں وظیفہ بھی بتا دیا آج، جی آج دنیاوی جو معاملات ہیں، یہ جو دنیاوی معاملات ہیں۔ اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے علامہ صاحب، آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی، جو چاہے وہ دے دیں اس میں جواب، دونوں کی رائے ہو جائے گی۔ ہاں دونوں کی رائے ہو جائے کہ جب عام آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، معافی مانگ رہا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، کیا شیطان اس ٹائم اس کو روکتا ہے کہ معافی نہ مانگ؟ جب وہ رو رہا ہوتا ہے یا گر گرا رہا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، تو کیا شیطان اس کے پاس نہیں آتا اس ٹائم پہ؟ دیکھیں جی، یہ تو کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ شیطان آپ کو نہ روکے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ شیطان تو ہر ایک کے پاس اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن کہیں شیطان غالب آ جاتا ہے، کہیں شیطان مغلوب ہو جاتا ہے، ٹھیک، لیکن شیطان تو پوری ٹرائی کرتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے دیکھیں آپ نہیں، خاص اس ٹائم پہ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، وقت یعنی کہ ہم وضو کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں اب کوئی نیند کا غلبہ کبھی آ جاتا ہے، اچھا انہیں میں جانا 5 منٹ رہ گئے، اتنے منٹ رہ گئے، میں جانا، میں نماز پڑھنا، میں ایسا کرنا، لیکن دعا کے ٹائم پہ کیوں رونا آ جاتا ہے بندے کو ایک دم سے ہی؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین اپنی کتاب کے اندر نا اس کو نقل فرما رہے ہیں جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص پر توبہ فرض عین ہے، صحیح، ہر ایک شخص پر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی 3-4 کیٹیگریز انہوں نے بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہے جب فرض عین ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ہاتھ اور پاؤں سے عملی گناہ نہ ہو۔ اللہ، اگر بالفرض عملی گناہ نہیں بھی ہوتا تو دوسری کیٹیگری میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم شیطانی وسوسے اس کے اندر ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس سے بھی وہ بچ جائے تو پھر اس کے خیالات باطلہ، تصورات ذہن میں کچھ نہ کچھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے وہ بچ جائے تو پھر وہ کسی نہ کسی وجہ سے اللہ سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت بھی شیطان، بیسیکلی یہ چیزیں ہیں تو شیطانی عملی کہ انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ پوری توجہ سے دعا مانگ رہا ہے، جب اس کی توجہ ہٹتی ہے پھر جاتا ہے تو دیکھیں نا کہ شیطان اپنا کام تو کر رہا ہے۔ شیطان کا مین مقصد، آپ وضو کر کے مسجد میں جاتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے، کوئی رستے میں مل گیا، اچھا بہانہ بن گیا، پھر آپ مسجد میں جا کے نماز کی نیت کر لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب شیطان کہتا ہے کہ اس نے یہ اپنی پوزیشن میں آ گیا، اب وہ تمہاری توجہ ہٹاتا ہے، خیالات، وہ کوشش کرتا ہے توجہ ہٹاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہیں، آپ نماز میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی خارش ہو رہی، کبھی آپ کے خیالات باہر جا رہے ہیں، کبھی حساب و کتاب، کبھی پروگراموں کی طرف میں نے نماز پڑھ کے وہاں جانا ہے، لیکن جب آپ اینڈ پہ جا کے وہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو آپ دعا مانگتے ہیں۔ آپ دعا ایسی ہے جو آپ یعنی اس دعا میں دعائے نسو کہنا چاہتے ہیں، آپ سچی صدق دل سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اپنی اس دعا میں کہ مالک میں نے تیرے حکم سے، میں نے تیری توفیق سے میں نے یہ فرض ادا کیا ہے، اب مالک میں صدق دل سے، خلوص نیت سے میں استغفار کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے، میں توبہ کر رہا ہوں کہ مجھے اب اس کے بعد اس کی طرف راغب نہ ہونے دینا۔ یعنی وہ آپ پوری توجہ کے ساتھ صدقے دل سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، شیطان آپ کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے، حملہ دعا میں بھی کرتا ہے۔ اگر وہ نماز کی کیفیت میں
اگر وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ آپ کے اندر خیالات باطلہ وسوسے پیدا کر سکتا ہے، تو آپ دعا تو آپ سلام بسنہ کے بعد مانگ رہے ہیں. اب آپ حالت نماز میں نہیں ہے، وہ تو حالت نماز میں بھی آپ کو نہیں چھوڑا، معاف نہیں کرا، لیکن دعا میں اب وہ آپ کی توجہ ہٹا رہا ہے. آپ تصور مدینہ بناتے ہیں، آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، آپ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ کا تصور جو ہے خاکہ بالکل حضور کا روضہ پاک ہے. آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے سامنے اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، آپ آنکھیں بند کر کے ایک تصور کے ساتھ دعا مانگنا چاہتے ہیں کہ میرا تصور خانہ کعبہ پر یا حضور کے روضہ پاک پر لگ جائے، وہ آپ کی توجہ ہٹا دیتا ہے. وہ ادھر سے توجہ ہٹا کے کہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا قرب آپ کو ملنا چاہیے تھا آپ اس سے دور ہو رہے ہیں. اللہ ڈاکٹر صاحب، کسی کمزور آدمی کے اوپر کوئی ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ حاوی نہ ہو، وہ کہے کہ مانگ لے آج معافی رب کو لو؟ جی دیکھیں، جو گناہ صغیرہ ہیں نا، ان کی معافی تو مال صالحہ سے ہو جاتی ہے، کبیرہ جو ہے توبہ سے ہے. اب توبہ جو ہے، جو اللہ پاک پورے قرآن پاک میں جو فلسفہ دے رہا ہے، اس کو میں صوفیانہ تعبیر سے ہی پیش کروں گا. جی جی بسم اللہ. ٹرین جب اپنے جنکشن سے باہر نکلتی ہے نا، جب ٹرین اپنے جنکشن سے باہر نکلتی ہے، 15-20 قسم کی پٹریاں اس کے آگے کھڑی ہوتی ہیں. ٹھیک. پھر کیا ہوتا ہے، ایک ٹریک جو ہے، ٹریک آپس میں جس طرح 2 ٹریک ملتی ہیں اور 2 ٹریک مل کر نا ایک ٹریک بن جاتا ہے. جب وہ ایک ٹریک ہوتا ہے نا، وہ متوازی ہو جاتا ہے، اس کی لائن سٹریم ہو جاتی ہے، پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ چلی جاتا ہے. جب اس کا دل کنیکشن اس کے ساتھ جڑ جائے گا نا، تو تب صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کی توجہ اللہ ہی ہوتی ہے. دیکھیں، ہر چیز، ہر عبارت لوح محفوظ کے اوپر لکھی پڑی ہے. رب ذوالجلال کو پتہ یہ بندے نے دوڑ کر میرے پاس آنا ہے، پھر حدیث کا استدلال کیسے لیں گے ہم کہ تو میری طرف آ، میں تیری طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو جب کوئی عام بندہ ہو، گناہ گار ہو، صغیرہ کا مرتکب ہو، کبیرہ کا مرتکب ہو، جب اللہ پاک اس کو اپنے فضل سے توفیق دیتا ہے نا، پھر کوئی چیز اس کے اوپر حملہ نہیں کرتی. اللہ، کوئی چیز حملہ نہیں کرتی اس کے اوپر. کیوں؟ اس وقت اس کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑا. وہ کچھ لمحات ہوتے ہیں، وہ کچھ لمحات ہوتے ہیں، ہر وقت یہ کیفیت میسر نہیں ہوتی. سننے میں ہوتا ہے عارف ہوتا ہے یا ولی، وہ ہار بھی جاتا ہے، شیطان کہتا ہے چل جلدی جلدی کر لے، عمل کر لے، اچھا پھر میں تینوں کہتا ہوں. دیکھیں جی، وہاں پر دخل ہوتا نہیں ہے. جب آپ بات کو جب کنیکٹیوٹی اس رب ذوالجلال کے ساتھ قائم ہو رہی ہے اور مالک اس کو اپنے ساتھ جو ہے اس کی معذبت کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، تو پھر شیطان کیا یا خناس کیا، بندے اس کا آپس میں تعلق جڑ گیا ہے نا. اسی لیے تو وہ آپ کو میں نے عرض کی نا کہ ان کے دل جو ہے، اللہ پاک ہر بندے کو ایک لمحہ ایک ایسی کیفیت میسر کرتا ہے کہ اس کا دل ماسوا خالی ہو جاتا ہے. پھر اس کو اپنی ندامت نظر آتی ہے، وہ صغیرہ یاد آتے ہیں، وہ کبیرہ یاد آتے ہیں، حقوق العباد کی تلفی یاد آتی ہے. یہ وہ موقع ہے جو میں جہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ نادم ہے، اللہ پھر اس کو روک دیتا ہے. اللہ کی وہ جو محبت اور خالص وہ طاقت ہے نا، رحمت والی بات جو ہے کہ تو ادھروں آئیں گا تو ادھروں آئیں گا تو ادھروں آئیں گا، وہ روک دیتا ہے. بالکل صحیح. اس کو دم اس کی کیوں؟ جو خالق ہے وہ بھی تو آبزرور ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے اس کو، یہ بندہ میری طرف آنے جا رہا ہے صدق کے ساتھ، تو میں اس کو شیطان اس پہ حملہ ہونے دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ پوسیبل نہیں ہے. تو اسی لیے یہ توبہ یا استغفار جو ہے، جس طرح آج یہ کرونا ڈرونا کی جو وبا چلی کھڑی ہے، یہ سربراہان اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، اگر یہ سرکار دو عالم غم گسار جہاں کے دربار پر جا کر استغفار کا عمل کریں، توبہ کریں، تو کیوں نہیں معاملہ حل ہوتا؟ کون سا ایسا مسئلہ جو وہاں سے نہیں ملتا؟ کون سی ایسی خدا کشی ہے جو وہاں سے حل نہیں ہوتی؟ تو یہ ہم لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے، یہ اشرا، یہ پروگرام، کہ ہم لوگ جو ہے اپنی کنیکٹیوٹی کو رب ذوالجلال کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوڑیں. اللہ پاک ایک لمحہ ضرور دے. دیکھیں صوفی ہے نا، اس کا دل ہر وقت جو ہے اس شونات، اس کیفیت کے اندر مستغرق نہیں ہوتا، کیونکہ بشری تقاضا اس کے اوپر غالب ہے. لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ توجہ اللہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اس کے معاملات درست ہوتے ہیں، نہ صرف درست ہوتے ہیں بلکہ اگلے بندے بھی اس کے ساتھ فلاح پاتے ہیں. بالکل ایسے. یہ جو استغفار ہے، یہ توبہ ایک بندوں کے لیے ایک پیش خیمہ ہے، ایک ایسا برج ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کنیکٹیوٹی پیدا کر دیتا ہے. بالکل. اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ میں سرکار ایک ایسا لمحہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جو ہے جوڑا تو اس میں کوئی بندہ بھی قائم نہیں ہے، اس میں دنیا کی کوئی جو ہے کسی قسم کا ارتباط نہیں ہے. تو وہ ایک نماز کا معاملہ ایسا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آپ کے دیگر کئی مواقع تھے. تو صوفیاء نے یا مشائخ نے یہ قول استدلال اس صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے
کہ جب بھی بندہ توبہ کرے گا، استغفار کامل، اس کے ساتھ صدق دل، جس طرح علامہ صاحب نے بات وضاحت کر دی ہے، صدق دل ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ در سے واپس نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ مضبوطی کے لیے توبہ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، توبہ ہے کیا چیز؟ پہلے تو توبہ کو سمجھے، توبہ ہے ہی اللہ کی طرف رجوع کا نام، وتوبوا الی اللہ جمیعا، کہ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی طرف الی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ بیسیکلی اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے، کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی، اپنے اعمال کی ندامت لے کر اللہ کے حضور میں قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تو وہ یہ بھی تو ایک میسیج آتا ہوتا ہے وہ اکثر کہ حضرت علی طواف کر کعبے میں تھے، مسجد میں تھے، کہاں پہ تھے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، کہ وہ بندہ توبہ کر رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، بہت زیادہ وہ گڑگڑا کے توبہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ہے کہ اب جو ہے اگر اب میں واپس آیا تمہاری توبہ قبول نہیں، تمہارا میں سر اڑا دوں گا۔ تو واپس آئے تو آپ نے اپنے وہ دیکھا روحانی آنکھوں کی بنائی ایک واقعہ ہے غالباً کسی خلیفہ کا، اور وہ آنکھوں کی بنائی نہیں تھی، وہ رو رو کے مانگ رہا تھا کہ میری آنکھوں کی بنائی آ جائے، تو آپ نے فرمایا 7 چکر لگا رہے لیکن وہ نہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اب تمہاری بنائی نہ واپس آئی تو میں تمہاری گردن اتار دوں۔ تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اور بنائی واپس آ گئی، پھر آ گئی، اللہ من تاب، کتنا وہ توجہ کی ڈر کی بات ہے کہ اللہ من تاب و آمن، جو آپ کی بات ہے کہ رجوع کرنا، توبہ رجوع کرنا، رجوع تو پھر کیا اور پھر اس کے بعد بھی صحیح رابطہ نہ ہوا تو پھر تو بات رہ گئی مضبوطی والا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر رجوع انسان یہی ہے نا، توبۃ نصوحہ جو ہے، توبۃ نصوحہ کا مقصد ہی یہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوح کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایسی سچے صدقے دل سے توبہ کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے۔ اللہ، توبۃ نصوحہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا صدقے دل سے سچی توبہ کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تو فرما رہا ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ بندہ توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اسے معاف کر کے جو اس کے گناہوں کے بدلے جو ہیں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اجر عطا فرما دیتا ہوں، نیکیوں میں بدل، نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، اس کے جتنے برے اعمال ہیں میں نیکیوں میں۔ اب دیکھیں نا آپ نے گناہ بھی کیا ہے، یہ کیسا کرم ہے اس کا اور کیسی رحمت ہے۔ اب آپ شروع میں ابتدا میں کہہ رہے تھے کہ عشرہ رحمت ختم ہو گیا، یہ میرے مصطفیٰ کی تقسیم ہے، بالکل یہ میرے مصطفیٰ کی تقسیم ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عتق من نار جہنم سے آزادی کا ہے۔ لیکن یہ بالکل ذہن سے بات نکال دیں کہ یہ تقسیم مصطفیٰ کی ضرور ہے، لیکن رحمت کے بغیر مغفرت نہیں ہوتی، رحمت کے بغیر بندہ جہنم سے آزاد نہیں ہوتا۔ رحمت تو انسان کے شروع سے لے کر آخر تک جو رب کی رحمت ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین خوبصورت گفتگو ہماری جاری ساری ہے اور بہت سارے سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں، اور میں کچھ ایسے سوال ہیں جو میں بریک پہ جا کے بھی علامہ صاحب سے کروں گا، دونوں اپنے جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے میں کروں گا بریک میں بھی، سحری کے ٹائم پہ بھی، اور پھر وہ آپ کے ساتھ بھی 1-2 سوال جو ہے وہ میں شیئر کروں گا۔ یہ رحمت کے اوپر ہی ایک گناہ گار ہے اور رحمت کتنی ہے تیری، اور اس پہ بھی بات ہوگی کہ رحمت کا برم رکھنے کے لیے گناہ گار کا ہونا لازم ہے۔ تو کلام شامل کرتے ہیں، تصدق رسول بیٹھے ہیں تو خوبصورت، کوئی بھی اپنی مرضی سے جناب۔ قسمت جگائی گئی ہے، کیا بات، گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں، گناہ گن کے میں کیوں اپنے دل کو چھوٹا کروں، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے ایم ڈی صاحب نے یہ شعر ابھی مجھے جو ہے وہ کیا ہے، تو میں نے کہا چلیں پروگرام کے حوالے سے ہے، کیا بات، تو کیا بات، کیوں اپنا دل چھوٹا کروں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے باب الدعوات میں کہ اللہ پاک اور بندے کے درمیان جو تعلق مغفرت، توبہ، استغفار، بخشش کا، اور اس کی رحمت وسیع ہونے کا، اس کی کامل مغفرت ہونے کا، جی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں
کہ اللہ پاک اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے کہ جب تو توبہ صدق کے دل کے ساتھ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اس امید کے ساتھ کہ میں تیری مغفرت کر دوں گا, میں تجھے معاف کر دوں گا اگرچہ تیرے گناہ پورے آسمان میں بھر جائیں, زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے, ایون کہ ایک ایسا جسم تیار ہو جائے. ایک چھوٹی سی یہ صدق جو ہے یہ کیوں ضروری ہے اس بارگاہ میں؟ کوئی بھی کام ہے نا, اتنی بڑی بارگاہ ہے, ربانی مجدد جیسے کہ ایک میں آپ کو یہاں پہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں, وہاں پہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے, ہم یہ سنتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے, تو سرکار کا ذکر ہو رہا ہے تو فرشتوں, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فرشتوں وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, تیرے بندے تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے, تو کیا وہ خاص وہ گواہ ہو جو فرشتوں جو وہاں پہ آئے, میں نے سب کو بخش دیا. تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ عرض کی یا اللہ وہاں پہ تو کوئی سودا سلف نے نکلی آیا تھا گھر سے, کوئی کسی کام آیا تھا تو ایسے ہی رک گیا وہاں پہ. تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی جس نیت سے آیا, ایک پل کے لیے بھی آیا, تو میں نے اس کو بخش دیا اس ذکر کے صدقے. تو یہاں پہ صدق کیوں ضروری ہے؟ میں ایک چھوٹی سی اس پہ مثال دے دوں مولا کائنات کی. جی بسم اللہ. حضرت مولا کائنات کے پاس نا ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ حضور میں بڑا گناہ گار ہوں, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بازار جاؤ 2 پیالے لے کے آؤ, ایک خوبصورت اور ایک ٹوٹا ہوا, اللہ 2 لے کے آؤ. وہ 2 شخص گیا بازار, وہ لے کے آیا, آپ نے باہر سین میں رکھ دیا, بارش آئی, دونوں بھر گئے. تو مولا کائنات نے فرمایا یہ دیکھو, جب اللہ کی رحمت ہو رہی تھی تو اس رحمت نے دیکھا ہے کہ ایک خوبصورت ہے اور ایک ٹوٹا ہوا ہے, دونوں بھر گئے ہیں. اللہ کی رحمت جو آپ نے بات کی ہے نا کہ وہ گناہ گار ہو, وہ سیاکار ہو, وہ مرضی سے آیا, وہ بے مقصد آیا ہو, جب اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی تو رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اس کے عمل زیادہ گناہ گار ہے, یہ زیادہ نیکوکار ہے, کس کو کتنی رحمت آنی ہے, کس کو نہیں. اللہ کی جب رحمت برسری ہوتی ہے نا, پھر اس رحمت میں جو بھی آتا ہے اللہ سب کو برسر. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب مزید صدق کیوں ضروری ہے؟ صدق جو ہے نا, دیکھیں یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تھوڑا سا میں اس میں وضاحت کروں گا. جی بسم اللہ. چیز ہے اس کی کام کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے, علم, عمل اور اخلاص. حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی پہلی ہے, انما الاعمال بالنیات, نیتوں کے اوپر جو ہے اعمال کا جو ہے اس کا ایک میکانزم تیار کیا گیا, بلٹ اپ کیا گیا اس کو. اب جو صدق ہے یہ حب ہے, جب بندہ, آپ جس حدیث مبارکہ مفہومہ پیش کر رہے تھے, اب بندہ وہاں پر کھڑا ہو گیا, سودا سلف لینے جا رہا تھا, لیکن وہ الحب فی اللہ کے تحت وہاں کھڑا تھا. اس کو پتا, اس نے جب سنا سرکار کا ذکر, اس کے دل میں چاہت کی امنگ پیدا ہوئی. اب دیکھیں نا, حدیث مبارکہ جو ہے یہ ایک ایسا اعلان ہے جو شہنشاہ حقیقی طرف سے نشر کیا جاتا ہے. سرکار علیہ السلام اس کے انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں کہ جو چیز میں نشر ہوگی وہ سرکار اس کو بیان کر دیں گے. اب سرکار علیہ السلام نے ہی اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے احادیث میں, اپنے اقوال و فرامین میں, کہ جب بھی بندے کے کام میں صدق, اخلاص پیدا ہوگا, اس کا کام قبولیت کی طرف چلا جائے گا. کیوں؟ اس کی توجہ الی اللہ ہو جائے گی. اسی وجہ سے اگر کوئی انسان جتنے مرضی گناہوں میں ہو, چاہے وہ صغیرہ میں ہو, کبیرہ میں ہو, کسی بھی معاملات میں وہ مستغرق ہو, اس کے معاملات میں کمزوری آ جائے, مواظبت میں کمی آ جائے, تاخیر ہو جائے, عبادات میں, حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں, لیکن جب وہ کامل اخلاص سے استغفار کرتا ہے, پھر وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے, تو اللہ پاک اس کی کامل بخشش فرماتا ہے. کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ خوف اور امید کے درمیانی کی چیز کا نام ہے. جب اس کے اندر توبہ کا خوف پیدا ہوگا, اللہ جل جلالہ کے عذاب کا ڈر پیدا ہوگا, اس کا ایک تعلق بنے گا. جب اس کا خوف آئے گا وہ امید کی کیفیت کے اوپر چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. جب وہ امید کے اوپر جائے گا تب وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے گا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میرے معاملات کو درست فرما دے, تب جو ہے اس کی رحمت کا سکینہ جو ہے وہ. اچھا, یہ جو خوف اور ایک ڈر کی جو کیٹیگری ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں, سہروردی صاحب نے بھی پہلے وضاحت کی ہے, تو بندہ اس کو بہت ریلیکس فیل کر کے, بہت سے لوگ جو توبہ پہلے کی رب کی بارگاہ میں, پھر گناہوں کی طرف مائل ہوئے, اس کو پتہ ہے کہ میں جب کبھی جاتا ہوں اس بارگاہ سے مجھ پر کرم ہوتا ہے, تو یہ لوگوں کو جو بہت ریلیکس لوگ فیل کر کے اس چیز کو روٹین بنا لیتے ہیں, ان کے لیے کیا حکم ہے اور ان کی توبہ پھر ہر بار قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں اسی یہ جو آپ نے بات کی نا حدیث مبارکہ, اسی میں یہ مفہوم ہے کہ جو انسان ہے وہ بڑا بے وقوف ہے, وہ بڑا کمزور ہے, وہ بڑا خطا کا پتلا ہے, کہ جو اس انعام کے اوپر اللہ میری بخشش کر دے گا, خیر ہے میں توبہ کرتا ہوں, پھر میں گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں. حالانکہ اس کو یہ ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے, کسی وقت بھی
ملک الموت آ جائے اور میری روح قبض کر دی جائے. اللہ تو یہ جو خوف ہے اس کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ کوئی لمحہ نہیں پتا کہ کسی لمحے بھی تیری موت جو ہے تجھ پر طاری کی جا سکتی ہے. تو اسی لیے اس بندے کو جو ہے خوف اور امید کے درمیان میں رکھنے کا لیکن وہ خیال تو بندے کے دل میں پتہ نہیں لیٹ آتا ہے نہیں آتا. بندہ اس جستجو میں لگا ہوا ہے. ایک اور سوال ہے کیونکہ ہم نے پھر بریک پہ بھی آگے جانا ہے. بالکل. تو ایک یہ ہے کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، بہت گناہ گار ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب پھر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کیا وہ پچھلے والے گناہ رینیو ہو جاتے ہیں؟ نہیں، رینیو نہیں ہوتے. دیکھیں رینیو کا جو میکنزم یہ تو رب ذوالجلال کے پاس ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو کس طرح سے وہ ڈیل کرتی ہے. اللہ اور اس بندے کا تعلق ہے، یہ میرا اور آپ کا تعلق نہیں ہے، یہ انسانوں کا آپس میں تعلق نہیں ہے. اسی لیے تو یہ جو ہے ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دشمن بھی چلا جائے دنیا سے، ہم کہتے ہیں اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ خیر فرمائے. یہ بندے اور رب کے ساتھ معاملہ ہے. دیکھیں ایک عورت بدکار تھی، زنا کرتی تھی، لیکن ایک بلی کو جو ہے وہ پانی پلا دیتی ہے، اللہ اس کی کامل بخشش کر دی. اب زنا کے بارے میں حکم کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن جب اس کی رحمت آتی ہے غالب تو وہ بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑوں کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. بات تو پھر مالک پہ ہی پہ ختم ہو گئی ہے. بالکل مالک ہمارے پہ ساری زندگی میں لگے رہی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. قبلہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا، اللہ تو وہ غفور رحیم ہے کہ وہ جنت میں بھیج کے کسی کو تو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. جو بندہ جنت میں چلا جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کا تو ٹل فیصلہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. صحیح. یہ کیسے آپ کے ذہن میں سوال آ گیا کہ ایک بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر وہ دوبارہ وہ کرتا ہے تو وہ روایت، یعنی وہ نیا تو کر سکتا ہے، لیکن جو میرے مالک نے اسے معاف سزا کے طور پہ میں یہ جو میرے مالک نے تمہیں معاف کر دیا ہے. استغفار توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کے حضور میں ہم کثرت سے استغفار کرتے ہیں اور رجوع اللہ کی طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں. صحیح. اللہ جب تمہیں معاف کر دیتا ہے، اب اس میں کیٹیگریز ہیں کہ اپنا وہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تو توبہ کرنے سے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ تو مالک ہے. یہ بڑی راتوں پہ یہ میسج آتے ہیں کہ ایک فلاں بندے کی نافرمان کی یا شرابی کی یا زانی کی توبہ آج کی رات قبول نہیں ہوگی، باقی سب کی ہوگی. اس طرح کے میسیجز آتے ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ مالک کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے. بے شک وہ گناہ کبیرہ ہو یا وہ گناہ صغیرہ ہو. اب مجھے اتنا بتا دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے روز محشر کچھ ایسے شخص ہو گئے کہ جن کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوگا، یعنی ان کے جو لوگوں نے ان سے لینا ہوگا حقوق العباد کی حقوق العباد کی بات ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ہیں، اب اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن اس نے دوسرے بندوں کے حقوق بھی دینے ہیں، وہ حق بھی دینا ہے. اب اس کے پاس ہے بھی کچھ، جو کچھ تھا وہ تو اس نے دے دیا، خاص بات کر دیا، دے دیا، لیکن اب اس کے پاس ہے کچھ نہیں. اب مالک نے اس کو بھی معاف کرنا ہے، مالک نے اس کو بخشنا ہے. بسم اللہ. مالک نے اس کو بخشنا ہے، اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں. یہی ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے میرا حق ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں اسے دے دو. کوئی دوسرا آئے گا میرا حق ہے، اس کے پاس نیکیاں، اب وہ اس کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. لیکن مالک فرمائے گا اب میں اس کے پاس ہے، وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میں مالک اب جو نیکیاں دی وہ تو ان کو دے دی ہیں. اب مالک ان کا حق نہیں رکھے گا، جنہوں نے حق مانگنا ہے وہ تو مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ان کے حق جو ہے وہ پورے کر دے گا، لیکن اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. صحیح. مالک کی بارگاہ میں معافی بندہ مانگنے والا ہو، جیسے حدیث پاک وہ بخاری کی قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے انما الاعمال بالنیات. اب ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پہ ہے، یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا صرف نیت پر ہے؟ نیت کی کیٹیگری بھی علماء فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے اس کے ساتھ نیت صحیح ہو اور پھر اس کے پاس صدق دل بھی ہو. نیت بنتی ہے تمہارے صدق سے، صدق بنتا ہے تمہارے اخلاص سے. تمہارا اخلاص ہو پھر تمہارا صدق ہو، پھر جا کے تمہاری نیت بنتی ہے. نیت ڈائریکٹ کسی چیز کا نام نہیں ہے، نیت کے اندر صدق بھی ہونا چاہیے، تمہارا اخلاص بھی ہونا چاہیے، پھر تمہاری نیت درست ہوتی ہے. جب تک نیت ہی درست نہیں ہوگی جو ہے تمہارے اعمال کا دور و مدار اس نیت پہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت قبلہ جو ہے وہ معاف کرنے پہ آئے
تو وہ 100 قاتل کا جو شخص تھا، حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس نے 99 جو ہیں وہ قتل کیے اور کسی عالم دین کے پاس گیا تو اس نے کہا آپ نے 99 بندے مار دیے، آپ کی معافی تو ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا چلے اسے بھی صاف کریں، جب مجھے میری بخشش ہی نہیں ہے، مجھے معافی نہیں ہے، تو 99 کہاں 100 پورا کر دیا. اب پھرتا پھراتا کسی نے کہا یار وہ ایک اللہ کی بستی ہے، آپ اسے ادھر چلے جائیں، تو ادھر پہنچیں گے تو آپ جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اب وہ بستی کی طرف جا رہا ہے، یہ کوئی عام حقائق نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو وہ اس بستی کی طرف ابھی تھوڑا سا چلا تھا تو موت واقع ہو گئی. اب وہ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی. 100 بندے کا قاتل ہے، بنی اسرائیل کا شخص ہے، حضور کی امت کا بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ہے. اب چونکہ اس کی نیت اخلاص تھا، ارادہ تھا کہ میں نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جانا ہے، تو مالک نے پھر وہ کرم ہونے پہ جب کرم آیا، ایسا کرم ہوا کہ زمین کی پیمائش کرنے پہ رب نے کہا زمین کو سکڑ جاؤ بھائی. یہ اس بستی کے قریب ہے، لہذا جنت کے فرشتے سے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت. میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ آپ نے کلام نہیں سنایا. جی بالکل، حافظ صاحب سے ہم کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. مہربانی آپ، اور یقیناً آنکھوں میں اشارے ہو گئے. آپ کو جزا دے، ہم تمہارے تم ہمارے. ہماری تو خواہش ہوتی ہے. اللہ حافظ صاحب کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سحر کا وقفہ قریب ہوگا، اور پھر یقیناً آپ لوگ سیگمنٹ ذکر جان عالمین دیکھیں گے. اور وقفے کے بعد جب ہماری ملاقات آپ سے ہوگی، علماء ہمارے ساتھ ہیں، مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. ابھی حافظ صاحب کلام پاک کے چند اشعار. بسم اللہ. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ. 11واں روزہ الحمدللہ 11ویں روزے کی سحری ہم اختیار کر چکے ہیں. آج کے موضوع کے حوالے سے بھی اپنے علماء سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور جس طرح قبلہ سلوردی صاحب فرما رہے تھے کہ تقسیم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے اس ماہ مبارک کے اشروں کے، لیکن رحمت کے بنا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں ہیں اپنے علماء کے سامنے پیش. جی کچھ سوال بھی میرے پاس ہیں، باہر سے کچھ آئے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، تو بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک کلام، اس سے اپنا یہ سیگمنٹ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو صدق رسول صاحب. ماشاءاللہ. جب وقت نزاع دیدار عطا کرنا. کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس، اور اپنے علماء اکرام سے ہم وہ سوال کرتے ہیں کہ علامہ صاحب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے بخشش ماننا یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. ٹھیک ہے. جتنا بھی انسان گناہ گار ہو، آخر کار وہ اس کا یہ تو ایک ایمان اور عقیدہ ہے نا کہ وہ اللہ کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے. اور گناہ گار تو یہاں تک ہے کہ اگر نیک اللہ سے پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لبیک عبدی ہے میرے بندے، لیکن جب گناہ گار پکارتا ہے تو اللہ اس کو 2 دفعہ کہتا ہے. تو یہ سوال کیا گیا تو فرمایا گیا کہ نیک بندے کو تو اپنے اعمال پر بھی کچھ نہ کچھ ہے کہ چلے میرے پاس کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی ہیں. صحیح. گناہ گار کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے. تو اس لیے نماز فرض ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان فرض چھوڑتا ہے تو اس کا محاسبہ کیا جائے گا. ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، تو وہ آگے سے کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. محاسبہ ہوگا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا. اس کے بارے میں یہ اللہ کے فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا. لیکن جہاں تک اس کی بخشش ہے، بخشش طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، وہ تو انسان آخری سانس تک اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے اور طلب کرتا رہتا ہے. دیکھیں نا اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ مانگتے مانگتے کوئی اللہ کا ایسا کرم ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے.
ٹھیک ہے. وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھنی شروع کر دے, اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ انسان ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا رہے, توبہ جو ہے وہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے. کہ اگر انسان بھٹکا ہوا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ انسان اب گناہوں کی طرف راغب ہے اور گناہ کرتا جا رہا ہے تو وہ نیکی کی طرف وہ کچھ مانگے ہی نا. مانگنا تو ہے نا, کہ مانگنے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے, اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو نہیں مانگتا. تو اس لیے مانگنا چاہیے, فرائض اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے بخشش تو طلب کرنی چاہیے کہ رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پہ ایسے رحمت فرما دے. بے شمار ہمارے اسلاف کے گزرے ہیں, بے شمار لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ اپنا چھوڑ کر وہ رجوع اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور پہلے بھی پروفیسر صاحب جو بتا رہے تھے ابراہیم بن آدم کا واقعہ, وہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان سارا کچھ کرنے کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ میں نے بڑی مرتبہ یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق جو ہے وہ چھین لیتا ہے, سجدے کی طاقت چھین لیتا ہے. تمہاری کیا اوقات کہ تم کہو کہ میں مسجد میں نہیں جاتا, وہ رب تمہیں ہی مسجد میں آنے نہیں دیتا یا اپنے آگے جھکنے نہیں دیتا. اس طرح کی باتیں میں نے کافی دفعہ سنی ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا کوئی بھی افراط و تفرید کے درمیان ہے. ہمارے لیے جو رول آف ماڈل ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. جو آپ نے کہہ دیا الٹیمیٹ فنڈامنٹل پرنسپل ہے. کیوں؟ آپ کے القابات جہاں بے شمار ہیں جو اللہ جل جلالہ نے گنوائے ہیں, وہاں سے ایک لقب مخبر صادق بھی ہے. آپ غیبی خبروں کو بتانے والے ہیں ان کی جن کو کوئی نہ بیان کر سکا. ٹھیک ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ٹیچنگ جو پرنسپلز ڈیفائن کر دی ہیں نا, اس کے اندر آپ نے توبہ, استغفار اور ان معاملات کو بھی واضح کر دیا ہے. اس کے لیے ریاض الصالحین امام نووی علیہ الرحمہ نے جو ہے یہ بیان کیا کہ صرف انسان خالی یہ نہ سمجھے کہ میں توبہ طائب کروں گا, استغفار کروں گا تو میری بخشش ہو جائے گی. اس کے لیے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے 3-4 قسم کے پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کس طرح کا توبہ استغفار چلے گا. نہیں, اس میں ایسی ہمیں کہیں پہ روایت ملتی ہے, کوئی حدیث مبارک ملتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سجدوں کی طاقت چھین لیتا ہے مومن سے یا مسلمان سے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اسی ریاض الصالحین کی وہ چیز ہے کہ وہ چھینی کب جائے گی اس سے, اگر وہ بندہ کرتا بھی اسے وہ قوت کب لے لی جائے گی. اس صورت میں جب وہ حقیقی ندامت کو اختیار نہ کرے. سب سے پہلے اس کو حقیقی ندامت کا احساس ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد اس کا ارادہ مسمم ہونا چاہیے کہ جو ندامت ہے اس پہ مسمم ہے. اس کے بعد اس روش کو وہ ترک کرے گا اور صالح روش کو اپنائے گا. چوتھی, اس میں مزید اس کو امپاور کرنے کے لیے جس کا حق پہ ڈاکہ مارا ہے, جس کے حقوق کی حق تلفی کی ہے, حقوق العباد رائٹس, اس کے ساتھ انٹر کرے گا. یعنی کہ حقوق اللہ کے اوپر اتنی سختی نہیں ہے, یہ حقوق العباد کے اوپر سختی ہے کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی طاقت چھین لیتا ہے. بالکل چھین لے گا. اسی لیے جب اس کے اوپر استقامت نہیں ہوگی وہ استغفار کرتا رہے, وہ کرتا رہے. جس طرح ایک بندہ ہے وہ حرام مال کھاتا ہے, وہ حرام کام کرتا ہے, اس کے بعد وہ حرم میں بیٹھ کے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ سے انحرافی کی ہے. اسی لیے جو جتنی بھی ٹیچنگز ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے جا کر ملتی ہیں, جب تک ہم ان کے اوپر کامل صدق کے ساتھ یقین کے ساتھ عمل نہیں کریں گے توفیق چھین لی جائے گی. اگر وہ عمل کرے گا بھی وہ قبول نہیں ہوگا, وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا. اس لیے اس کو وضاحت سے ایگزیکٹلی اس لیے آپ علیہ السلام کو رول آف ماڈل قرار دے دیا گیا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ان کے مطابق چلو گے تو راہ نجات ہے. ان سے ذرا یہاں پہ ان کے مطابق چلنے والا نہیں ہے, چلنے والا نہیں, بالکل چلنے والا نہیں. اس آیت میں یہ تو نہیں ہے. اس آیت میں تو یہ ہے کہ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ اور معافی مانگو اور مجھے رحم کرنے والا پاؤ گے. بالکل رحم کرنے والا پایا جائے گا جب اس کے دل میں یہ رحم. اگر ہم اس آیت سے یہ بھی محدثین کے استدلال لیا, آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے, جب اس کے وہاں پہ توبہ جب اس کو سعادت نصیب ہوگی نا, وہ سعادت ہے, قبولیت بھی ہے, سعادت بھی ہے. عبادتیں ایک بعض اوقات پیچھے رہ جاتی ہیں, ندامتیں کام آتی ہیں. جب ندامت وہ کام آتی ہے نا تو اللہ اس کے دل میں یہ بھی خوف ڈالے گا
کہ زید کے جان ہاں معافی مانگ، اس بکر کے پاس جا کے معافی مانگ، اس ہندا سے جا کے معافی مانگ جس کے تو نے حق مارا تھا، جس نے حقوق تلفی کی تھی. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ قبول توبہ بھی کرے اور ساتھ اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ ڈالے کہ تو نے حقوق العباد جن جن کے کھائے ہیں، غضب کیے ہیں، ان سے جا کر تو معافی نہ مانگ. یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی سنت کے خلاف ہو جائے گا یہ معاملہ. اس لیے جب بندہ توبہ کو قبول کرتا ہے، جب اس کو توبہ نصیب ہوتی ہے، اس کی کنیکٹیوٹی قائم ہوتی ہے، تو فوری طور پہ اس کے دل میں وہ چیزیں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو نے فلاں فلاں سے یہ کام کیا تھا. اس کے دل میں آئے گا کہ مجھے موت نصیب نہ ہو جائے، کہیں میرے پہ موت نہ آ جائے، کوئی ایسی کیفیت نہ آ جائے، میں بیمار نہ آ جاؤں، کسی کیفیت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس سے پہلے جا کر میں حقوق العباد کو ادا کر لوں. یہ توبہ کی تو قسم ہے. جب اس چیز کو نہیں کرے گا، اگر اس کو وہاں پہ سعادت نصیب ہوتی بھی ہے، اگر اس کے بعد میں معاملہ اس کے اوپر شیطان کو ایسا حملہ کر دے تو معاملہ اس کے لیے گڑبڑ ہو جائے. اللہ علامہ صاحب کیسے پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول ہوگی؟ دیکھیں، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھیں نا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں اگر وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پر چلا گیا تو سمجھے کہ پہلی قبول ہے، آگے اللہ نے اسے توفیق دے دی ہے. صحیح. اسی طرح اگر بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس پر راضی ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ اللہ سلب کر لیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک راضی ہونا اور ایک ناراض ہونا. یہ دنیاوی بھی ایک مثال ہے کہ آپ کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں، اگر تو وہ راضی ہے تو وہ آپ کو خندہ پیشانی سے ملے گا، وہ آپ کو ویلکم کرے گا، وہ اپنے خاص جگہ پہ آپ کو مہمان ٹھہرائے گا. اگر وہ ناراض ہے تو وہ باہر سے کہہ دے گا کہ انہیں کہیں جی میں نے نہیں ملنا، یا وہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں پھر کبھی آ جانا. ٹھیک. یہ مالک ہے، یہ مالک ہے، یہ رب العالمین ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی پر ناراض ہو جائے گا تو صاف ظاہر آٹومیٹکلی وہ دروازے بند ہو جائیں گے، تو ہر چیز سلب ہو جائے گی. اب اسے توفیق نہیں ہوگی کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ مالک ناراض ہے. اور جب بندہ استغفار کرے گا، راضی رب کو راضی کرنے کا یہ استغفار اور توبہ تو ایک طریقہ ہے کہ بندہ کثرت سے استغفار کرے اور توبہ اللہ سے کرے. اور بندے کو پتہ اس وقت چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے جب بندہ توبہ اس کے بعد کوئی بھی ایسا برا کام نہ کرے، کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے، تو سمجھ لے میری توبہ قبول. اس لیے کہ اللہ راضی ہے. اب اگر اللہ راضی ہے تو وہ اب دوسرے جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، ہاں پھر تو گناہ ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، یہ تو گناہ ہوتا ہے انسان سے، لیکن انسان کو سکون بھی ہوتا ہے. اگر اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو انسان سے سکون ملتا ہے. اگر پھر انسان اس کی طرف مائل جاتا ہے تو یہ سمجھ کے وہ مائل گناہ کی طرف گیا ہے، اب پھر اسے پتہ ہے کہ میں نے مالک کی طرف ہی جانا ہے. یہ تو انسان کے اندر ہے نا. یعنی ایسا کوئی پیمانہ ابھی تک ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ وہ میرے سے راضی ہے یا وہ میرے سے ناراض ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ ایسا کوئی پیمانہ ہے؟ دیکھیں جی، سوال آپ کا بالکل صحیح ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ ہم پہ راضی کیسے ہو گیا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں رہیں گے تو رب راضی ہے. ٹھیک ہے، رب راضی ہے. دیکھیں نا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ کا فیصلہ ٹل ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا فیصلہ ٹل ہے. یہ نماز پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ چھوڑ جائیں گے. صحیح. یہ گناہ سارے چھوڑ جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ مسلسل، دیکھیں نا، غلطیاں تو انسان سے سٹیپ بائی سٹیپ بھی ہوتی ہیں. صرف انبیاء کی جماعت معصوم ہے، باقی تو چھوٹے موٹے اعمال یا ہاتھ اور پاؤں سے اعمال ہیں، یا تمہارے وسوسے شیطانی وسوسے ہیں، یا تم اللہ کے سے دور ہو جا رہے ہو کسی طرح بھی. لیکن اگر انسان مسلسل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ رب راضی ہے. رب کی توفیق اور مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو سمجھ لیں اللہ راضی ہے. باقی رہا یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں
یہ آپ ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی خاص وقت کا بھی تعین ہے توبہ کے حوالے سے؟ ماہ مبارک میں تو چلیں رحمت برس ہی رہی ہے، یا تہجد کا وقت کہا جاتا ہے کہ بڑا خاص اللہ کی بارگاہ سے مانگا تہجد کا جائے؟ وقت جو ہے وہ تو ایک بڑا شاہانہ وقت ہے، اس وقت تو ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، یا بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، رب تو ویسے ہی ماشاءاللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم میں آتا ہے، تو بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ تو ایک بڑا خاص وقت ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کا وقت بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، رات تہجد کا وقت بھی ہے، صبح کی سنت اور فرض کے درمیان کا وقت بھی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بھی ہے۔ بے شمار صوفیاء کرام نے اور بزرگان دین نے اوقات بتائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قدر کیوں جائیں، یہ ایک ساتھ جو ہے یہ قبولیت کی ہے، ہم کیوں انتظار کریں کہ ہم عصر اور مغرب کے درمیان جائیں یا آفٹر رمضان؟ نہیں، ایک ساتھ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور پھر یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ آپ نے اچھا کیا آج آغاز کر دیا استغفار کا، توبہ کر کے اس عشرے میں جتنا استغفار کر سکیں، جتنا اللہ سے توبہ طائب ہو سکے صدق کے دل سے ہمیں ہونا چاہیے، اور ہماری اپنی نیت کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری حالتوں کو بدل دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں پیغام کی صورت میں آپ بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تھے۔ جی، میں تمام امت مسلمہ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ چاہے وہ کورونا ہو، چاہے آپ کی تنگ دستی ہو، آپ کے معاملات ہوں، کوئی بھی پرابلم ہو، آپ توجہ اللہ کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، بالخصوص حقوق العباد کو درست کریں۔ اور میں اپنے طلبہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ روزوں کو مت چھوڑیں، نماز تراویح کا اہتمام کریں، ان معاملات کی طرف توجہ کریں، بالخصوص یہ نیت بنا لیں کہ میں نے اس رمضان میں ایک ختم قرآن کرنا ہے اور کثرت استغفار کرنی ہے، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے پروگرام کا ٹرانسمیشن کا وقت بالکل اختتام کی جانب ہے۔ ہر روز کی طرح جس موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اپنے علماء سے گفتگو رہتی ہے، اور کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ بہت آسان الفاظ میں اپنے علماء سے سوالات کچھ ایسے جن کا انتخاب ہوتا ہے تاکہ دیکھنے والے اور سننے والے ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو آج توبہ استغفار کا موضوع تھا، جس طرح قبلہ الوردی صاحب نے فرمایا، عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا، اور ہم نے چاہا کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے تاکہ آنے والے جو دن ہیں ان کا فائدہ اس انداز میں اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کا سوال کیا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مہمانوں کا شکریہ حافظ صاحب ہم ادا کریں گے، سہروردی صاحب کا بھی، ڈاکٹر صاحب کا بھی تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور آقا کریم کے بہت خوبصورت ثنا خان ہمارے بھائی ماشاءاللہ تصدق رسول صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے، اپنے روایت کو انشاءاللہ برقرار رکھتے ہوئے۔ آخر میں کلام پاک جو حافظ صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اسی سے ہم آپ لوگوں سے رخصت ہوں گے۔ کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہماری کل کی سحر میں ہوگی رمضان سلطان میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ۔ میرے بھائی ہیں احسان میرپور سے، انہوں نے ایک کہا کلام کے لیے اس کے 2-3 اشعار